السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ، سبق آموز اور نصیحت آموز ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ضرور کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے۔ چلیے ہم بغیر تاخیر کیے ہوئے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ 3 آدمی تھے، یہ تینوں آدمی شکار کی نیت سے جنگل کی طرف نکلے۔ ان تینوں میں ایک نواب صاحب تھے، دوسرا مولوی صاحب اور تیسرا حجام تھا۔ یہ تینوں حضرات دن بھر جنگل کا چکر لگاتے رہے، گھومتے گھامتے شام ہو گیا، لیکن ایک بھی شکار ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ ان لوگوں کو بھوک بھی زور سے لگ گئی۔ آخر کار یہ لوگ مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ راستے میں ان لوگوں کو مونگ پھلی کا ایک کھیت دکھائی دیا جس میں مونگ پھلی کے دانے بھی نکل چکے تھے، اور ایک طرف ان لوگوں کو بھوک بھی شدت کی تھی۔ وہ لوگ رک گئے اور مونگ پھلی کے دانے توڑ کر کھانے لگے۔ ادھر سے کھیت کا مالک آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بڑے مزے سے میرے کھیت سے مونگ پھلی کے دانے توڑ کر کھا رہے ہیں تو ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ 3 آدمی ہیں، میں اکیلا ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی اور تدبیر اختیار کر کے ان لوگوں کو سزا ضرور دینی پڑے گی۔ وہ کھیت کا مالک ان تینوں کے پاس آیا اور سب سے پہلے نواب صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ نواب صاحب نے کہا میں نواب ہوں۔ کھیت کے مالک نے کہا اب تو نواب ہے، آپ تو کھائے، کوئی بات نہیں، کھائے۔ دوسرے سے پوچھا بھائی اب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نواب صاحب کے یہاں امامت کرتا ہوں، میں عالم دین ہوں۔ کھیت کے مالک نے کہا آپ تو ہمارے امام صاحب ہیں، آپ کھائے، کوئی بات نہیں، کھائے۔ تیسرے شخص کے پاس کھیت کا مالک پہنچا اور اس نے جب جیسے ہی جواب دیا، پہلے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں حجام ہوں۔ اب یہ کھیت کے مالک نے جیسے ہی سنا بولا ابے حجام، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے کھیت سے مونگ پھلی کے دانے کھانے کی؟ اور مارنا شروع کر دیا۔ جب حجام کو مار پڑ رہی تھی تو یہ مولوی صاحب اور نواب صاحب دونوں ہنس رہے تھے، اور یہ دل ہی میں حجام سوچ رہا تھا کاش 2-4 جوتے ان لوگوں کو بھی پڑ جاتے تو بڑا سکون ملتا، یہ ہماری مدد کرنے کے بجائے یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ دونوں اب اس گمان میں تھے کہ ہم تو امام ہیں، اور ایک آدمی اس گمان میں تھے کہ ہم نواب صاحب ہیں، ہم لوگوں کو مار پڑے گی نہیں۔ لیکن جیسے ہی کھیت کا مالک حجام سے فارغ ہوا، مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور مولوی صاحب سے کہا ابے حرام خور، عالم دین ہونے کے باوجود تجھے شرم نہیں آئی؟ بغیر اجازت کے میرے کھیت کے مونگ پھلی کھائے، کیسے تیری ہمت ہوئی؟ اب مولوی صاحب کی بھی پٹائی شروع، ان پر بھی مار پڑنے لگی۔ جب ان پہ مار پڑ رہی تھی تو یہ نواب صاحب جو بغل میں کھڑے تھے یہ بہت ہنس رہے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نواب ہوں، مجھ پر تو مار پڑے گی نہیں۔ اب یہ کھیت کا مالک مولوی صاحب سے فارغ ہو کر نواب صاحب کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور نواب صاحب سے کہتا ہے ابے نواب، تیرے باپ کا کھیت ہے کہ تو نے بغیر اجازت کے مونگ پھلی کے دانے توڑ کر کھائے؟ اور نواب صاحب کی بھی خوب دھنائی شروع ہوئی۔ اس طرح کر کے کھیت کے مالک نے تینوں کی خوب دھنائی کر دی اور خوب اس کی کٹائی کر دی ان تینوں لوگوں کی۔ ان تینوں لوگوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے ایک آدمی نے تینوں کو خوب پیٹا، خوب مارا۔ اگر ان تینوں میں اتحاد ہوتا، اگر ان تینوں لوگوں میں اتفاق ہوتا تو ایک آدمی ہرگز ان تینوں کو نہیں پیٹ سکتا تھا۔ بعین ہی یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ اتحاد و اتفاق بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انتشار امت کو ذلت کی گہری کھائی میں دھکیل دیتا ہے، اس لیے انتشار سے بچنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ جس قسم پرسی اور بے بسی کا شکار ہے، اس میں بہت بڑا دخل مسلمانوں کا فرقوں میں بٹ جانا ہے، فرقوں میں منقسم ہو جانا ہے۔ کاش کہ تمام امت مسلمہ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاتے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں سب متحد ہو چکے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن اگر کوئی بٹا ہوا ہے، منتشر ہے، تو وہ امت مسلمہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دے اور کلمہ کی بنیاد پر ہم سبوں کو متحد فرمائے اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے۔